أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ صورت النور کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ عہد کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار کے دعوے کے بعد سے قادیانی خلیفے اور قادیانی مولوی قادیانی انتخابی خلافت کا بہت ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور احمدیوں کو طرح طرح کے جھوٹ بول کر گمراہ کرتے پھر رہے ہیں۔ خاکسار آج اپنے خطبہ جمعہ میں حضور علیہ السلام کے بعد انتخابی خلافت کی اہمیت اور اس کی حقیقت پر روشنی ڈالے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ پیارے احمدی بھائیوں، ہر نبی اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کو کچھ وصیت کر کے جاتا ہے۔ وفات سے پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کیا وصیت فرمائی تھی؟ اس ضمن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرض موت میں مجھ سے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ ابو بکر کو بلا کر ان کے حق میں خلافت کی تحریر لکھ جاؤں۔
تاکہ میرے بعد دوسرے لوگ خلافت کی تمنا میں کھڑے نہ ہو جائیں، اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں ابو بکر کی نسبت خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ مگر پھر میں نے اس خیال سے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ خدا تعالیٰ ابو بکر کے سوا کسی اور شخص کی خلافت پر راضی نہ ہوگا، اور نہ ہی مومنوں کی جماعت کسی اور کی خلافت قبول کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامعین کرام، یہ اپنی وفات سے پہلے مختصر وصیت تھی۔ بعد ازاں خلافت کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خدشہ سچ ثابت ہوا۔ سامعین کرام، کسی بھی نبی یا مرسل یا مسلح کا آغاز میں غریب اور مسکین طبع لوگ اس کو قبول کرتے ہیں آغاز میں، لیکن مسلح کی وفات کے بعد جب اس کی جماعت غالب آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر دنیا دار اور عمراء اس کی جماعت میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسا ایسا مرسل کی جماعت پر یہ لوگ خلافت کے نام پر قبضہ جما بیٹھتے ہیں، اور وہ غریب اور مسکین لوگ جنہوں نے مرسل کو ابتدا میں قبول کیا ہوتا ہے، بلکہ اس مرسل اور اس کے خدا داد مشن کے لیے جانی مالی قربانیاں بھی دی ہوتی ہیں، حق اور سچ کے لیے انہوں نے ماریں بھی کھائی ہوتی ہیں، بعد ازاں خلافت کے نام پر یہ قبضہ گروپ اپنے خود ساختہ نظاموں کے ذریعے غرباء اور مسکینوں اور ان کی اولادوں کا اخراج اور مقاطعہ شروع کر دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خلافت راشدہ کے سلسلے میں اپنی امت کو ایک اور سامعین کرام خبر دی تھی، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الخلافت ثلاثون عاماً ثم یکون بعد ذلک الملک۔ یہ مسند احمد میں یہ حدیث درج ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بعد خلفاء کا سلسلہ 30 سال رہے گا، اور اس کے بعد ملوکیت قائم ہو جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی یہ دونوں باتیں سچ ثابت ہوئی۔ بہت سارے لوگ جو خلافت کے دعوے دار بھی اٹھ کھڑے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور پھر جھگڑے چل پڑے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ پر پہلے قبضہ کیا، اور پھر اپنی زندگی میں اپنے ناخلف بیٹے یزید کی بیعت لے کر محمدی خلافت راشدہ کو اموی ملوکیت میں بدل دیا تھا۔ جیسا کہ خاکسار بارہا بتا چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بعد 2 موعود وجودوں کی بشارت دی ہوئی ہے، جیسا کہ کنز الاعمال 187/2، جامع الصغیر 104/2، حدیقۃ الصالحین صفحہ 402 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ کے عین مطابق آپ کا موعود امام مہدی اور 1 صدی قبل 14ویں صدی کے سر پر بطور مجدد صدی تشریف لائے۔ امت محمدیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موعود امام مہدی یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی ڈٹ کر مخالفت کی، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما کان اکثرہم مومنین کے مطابق امت محمدیہ میں سے ایک قلیل تعداد آپ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ آپ نے زندگی بھر نہ صرف دین اسلام میں پیدا شدہ بدعات کی اصلاح فرمائی، بلکہ تمام دینوں کے بالمقابل دین اسلام کو ایک عظیم و شان، کامل اور ایک قابل عمل مذہب بھی ثابت کر کے دکھایا۔ اپنوں اور غیروں اور بطور خاص امت کے مولویوں نے آپ کی تجدید دین کی خدمات کی شدید مخالفت کی، جیسا کہ آپ اپنے لیکچر سیالکوٹ میں روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 203 تا 204 پر فرماتے ہیں۔ دنیا کے مذاہب پر اگر نظر کی جاوے تو معلوم ہوگا کہ بجز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں
کہ در حقیقت وہ تمام مذاہب ابتدا سے کھوٹے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اسلام کے ظہور کے بعد خدا نے ان مذاہب کی تائید چھوڑ دی اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں اور جس کی آبپاشی اور صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ اس لیے رفتہ رفتہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، تمام پھلدار درخت خشک ہو گئے اور ان کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں، اور روحانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی اور صرف خشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے، مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا۔ آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر یک صدی پر اس باغ کی نئے سرے سے آبپاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا۔ حضور اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ حضور اسلام فرماتے ہیں، چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر یک صدی پر اس باغ کی نئے سرے سے آبپاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا۔ اگرچہ ہر صدی کے ساتھ پر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم و عادت میں داخل ہو چکی ہے۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کے بعد آج یہی بیماریاں آپ کے جانشین کہلوانے والوں کو لگی ہوئی ہیں، اور وہ جو غلط کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس کی اصلاح ہو، بلکہ وہ موعود مسلح کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اور اس کے ساتھیوں کا اخراج اور مقاطعہ کرنے پر بھی تلے ہوئے ہیں اور اس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ آخری زمانہ میں جو ہدایت اور ضلالت کا آخری جنگ ہے، خدا نے 14ویں صدی اور الف آخر کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر پھر اپنے عہد کو یاد کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی، مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ تجدید کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ تجدید تو ایک اللہ کی نعمت ہے، اور افسوس ان لوگوں پر جو حضرت مرزا غلام الاسلام امام مہدی و مسیح موعود کے خلیفے اور ان کے پیروکار کہلانے والے آج اس نعمت کا ڈٹ کر انکار کرتے پھر رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجدد آ جائے۔ حضور اسلام آگے فرماتے ہیں، اس لیے وہ سب مذہب مر گئے، ان میں روحانیت باقی نہ رہی اور بہت سی غلطیاں ان میں جم گئیں کہ جیسے بہت مستعمل کپڑے پر جو کبھی دھویا نہ جائے میل جم جاتی ہے، اور ایسے انسانوں نے جن کو روحانیت سے کبھی بہرا نہ تھا اور جن کے نفس امارہ سفلی زندگی کے علائشوں سے پاک نہ تھے، اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق ان مذاہب کے اندر بے جا دخل دے کر ایسی صورت ان کی بگاڑ دی کہ اب وہ کچھ اور ہی چیز ہیں۔ یہ بین ہی یہی کام حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے بعد آپ کی جماعت میں آپ کے جو خلفاء ہیں یا علماء ہیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے، آج تک 100 سال میں یہی کام کیا ہے۔ سامعین کرام، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک وصیت فرمائی تھی، جیسا کہ میں نے ابھی اس کا ذکر کیا ہے، بین ہی آپ کے موعود غلام حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے بھی اپنی وفات سے 3 سال قبل دسمبر 1905 میں اپنی جماعت کے لیے ایک الوصیت لکھی تھی، لیکن رسالہ الوصیت لکھنے سے 1 سال قبل حضور علیہ السلام نے ایک لیکچر بعنوان اسلام لکھا تھا۔ چونکہ یہ لیکچر مورخہ 2 نومبر 1904 کو بامقام سیالکوٹ پڑھا گیا تھا، لہذا بعد اسی وجہ سے یہ لیکچر سیالکوٹ کے نام سے موسوم ہو گیا۔ اس لیکچر میں حضور سامنے آئندہ اپنی امامت یا خلافت کے سلسلے میں اشارتاً کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام لیکچر سیالکوٹ روحانی جلد 20 صفحہ 208 پر فرماتے ہیں، اور 7واں
1000 ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ چونکہ یہ آخری 1000 ہے، اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزماں اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذیل کے ہو۔ کیونکہ اس 1000 میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صاحب نے اپنے ان الفاظ میں اپنے بعد اماموں کو بھی اور مسیح کی بھی خبر دی ہے، لیکن یہ پابندی لگا دی ان پر کہ وہ میری ذلیت میں آئیں گے، میری ذلیت سے باہر ہو کر نہ کوئی امام بن سکے گا نہ کوئی مسیح بن سکے گا۔ سامعین کرام، اس سے 1 سال بعد یعنی لیکچر سیالکوٹ کے 1 سال بعد یعنی دسمبر 1905 میں حضور علیہ السلام نے اپنی جماعت کے نام میں ایک الوصیت لکھی۔ اس وصیت میں آپ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ وہ آپ کی وفات کے بعد کیا کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد اپنی جماعت کو 3 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مجلس انتخاب کے طور پر صدر انجمن احمدیہ کا قیام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس انجمن کے 14 ممبران کو خود نامزد فرمایا اور یہ معتمدین کہلاتے تھے، یعنی وہ لوگ جن پر حضور صاحب نے بھروسہ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انجمن کا صدر، مولوی محمد علی صاحب کو سیکٹری اور خواجہ کمال الدین صاحب کو مشیر قانونی نامزد فرمایا تھا، اور یہ بھی کہ تمام ممبران کے لیے احمدی ہونا لازمی ہوگا، یہ بھی شرط رکھی تھی حضور صاحب نے۔ ان 14 ممبران کے نام سامعین کرام اس طرح ہیں: مولوی نور الدین صاحب صدر، نمبر 2 مولوی محمد علی صاحب سیکٹری، نمبر 3 خواجہ کمال الدین صاحب مشیر قانونی، مولانا سید محمد احسن صاحب امروہی، نمبر 5 صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، نمبر 6 نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ، نمبر 7 سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراس، نمبر 8 مولوی غلام حسن خان صاحب رجسٹرار پشاور، نمبر 9 میر حامد شاہ صاحب سیالکوٹ، نمبر 10 شیخ رحمۃ اللہ صاحب تاجر مالک انگلش بیئر ہاؤس لاہور، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب لاہور، ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب لاہور، نمبر 13 ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب لاہور، نمبر 14 ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب اسسٹنٹ سرجن۔ یہ جو ناموں کا تفصیل ہے یہ مجدد اعظم جلد 2 صفحہ 1070 پر لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں اور اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، علاوہ اس کے حضور سامنے اس انجمن کو اپنی جانشین بھی قرار دیا تھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ حضور صاحب اپنی جانشین صدر انجمن احمدیہ کے اختیارات کے متعلق مرخص 27 اکتوبر 1907 کو لکھتے ہیں: میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے۔ لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جاوے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے
کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اتحاد ہی کافی ہوگا۔ اگر سامعین کرام نے حضور صاحب کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھنا ہو تو وہ الغلام.com پر نیوز نمبر 91 پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر حضور صاحب کے خود اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے یہ الفاظ دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، دوسری بات جس کی حضور صاحب نے نصیحت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے دین اسلام کی اشاعت اور غلبے کے لیے اپنے بعد ایک عبوری ڈھانچے یعنی انٹرم فریم ورک کی وصیت فرمائی۔ اس ضمن میں حضور صاحب اپنے رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 پر فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے۔ آپ رسام فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ آگے حضور صاحب نے اسی صفحہ پر حاشیہ میں بیعت لینے کا طریقہ کار سمجھا دیا، بیان فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ سامعین کرام، تیسری بات جس کی نصیحت حضور صاحب نے فرمائی یا وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ قدرت ثانیہ کے حضور صاحب نے اس موعود مظہر جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہوشیارپور میں چلہ کے دوران بشارت بخشی تھی کا انتظار کرنے کی نصیحت فرمائی اپنے پیروکاروں کو، اپنی جماعت کو۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنے رسالہ الوصیت کے اسی صفحہ پر فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ یہ حضور صاحب آگے ان کا خلاصہ جو اپنے الفاظ کا فرماتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یعنی حضور صاحب اپنی جماعت کو، اپنے پیروکاروں کو ایک انٹرم فریم ورک کام کا دے کر، سمجھا کر، اس کے بعد ایک اپنے قدرت ثانیہ کا جو مظہر ہے جماعت احمدیہ میں ظاہر ہونے والا پہلا، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی میں دی ہوئی ہے، وہ موعود ذکی غلام، اس کے لیے فرما دیا کہ تم اس کا انتظار کرنا۔ رسالہ الوصیت کے اسی صفحہ پر حاشیہ میں حضور صاحب اس قدرت ثانیہ کے اس موعود مظہر کے متعلق فرماتے ہیں، مزید وضاحت فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ فرما دیا نا کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا وہی آپ علیہ السلام کا موعود ذکی غلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی اور الہام کے ساتھ کھڑا کرنا تھا۔ آگے فرماتے ہیں حاشیہ میں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو حضور صاحب فرماتے ہیں، سو ان دنوں کے منتظر رہو۔ حضور یہاں پر اپنی جماعت کو، اپنے پیروکاروں کو کہہ رہے ہیں کہ سو ان دنوں کے منتظر رہو، تم ان دنوں کے انتظار کرنا، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ یہ تین حضور سامنے الوصیت میں نصیحتیں اپنی جماعت کو، اپنے پیروکاروں کو فرمائیں۔ اچھا، اب حضور صاحب کی وفات کے بعد عبوری ڈھانچے کے طور پر کام کرنے والوں نے کیا کیا گل کھلائے؟ یہ عبوری ڈھانچہ تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تو عبوری ڈھانچہ کے طور پر کام کرنے والوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، اس کا ذکر کرنے سے پہلے
میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے خطبہ کے شروع میں سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کی جو تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے جس خلافت کا وعدہ فرمایا ہے وہ انتخابی خلافت کی بجائے موسوی خلافت سے مماثلت رکھنے والی الہامی خلافت ہے. جیسا کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب بھی اس حقیقت کا اقرار کرتے ہوئے سورۃ النور کی اسی آیت کی تشریح کے ضمن میں اپنی تفسیر صغیر صفحہ 453 پر حاشیہ میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں اور یہود میں، یعنی اسی سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، اور یہود میں زیادہ تر خلافت الہام سے ہوئی. جیسا یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اسی طرح داؤد موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے اور وہ صاحب الہام تھے. یعنی جس قسم کی خلافت اس امت محمدیہ کو سورۃ النور کی آیت نمبر 56 میں بشارت دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے میں پڑھ کر سناؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتباس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قبلہم سے مراد موسوی سلسلے کی وہ خلافت ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب کا حوالہ بھی کوٹ کیا ہے، پڑھا ہے کہ وہ جو موسوی سلسلے کی جو خلافت تھی وہ انتخابی کی بجائے الہامی خلافت تھی، یعنی اللہ وحی اور الہام سے ان میں سے خلفاء کھڑے کرتا رہا تھا. سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سورۃ النور کی اسی آیت نمبر 56 کے سلسلہ میں اپنی کتاب تحفہ گولرویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 پر فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا. اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا. اب دو باتیں حضور صاحب نے اپنے اس اقتباس میں بیان فرما دی ہیں. ایک تو یہ کہ امت محمدیہ کو سورۃ النور کی آیت نمبر 56 میں جس خلافت کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہ خلافت موسوی امت کی خلافت کی طرح ہوگی. یعنی جس طرح امت موسیہ میں اللہ تعالیٰ نے خلفاء کھڑے کیے تھے بذریعہ وحی اور الہام، ایسے ہی امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ الہامی طور پر آہسم کے بعد تجدید دین کے لیے وقتاً فوقتاً ہر صدی کے سر پر اپنے کسی نہ کسی بندے کو مبعوث کرتا رہے گا. دوسری یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وہ جو نبی امت مسلمہ میں حضرت موسیٰ السلام کے بعد شریعت موسیٰ کے مجدد تھے، ان کو تجدید کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے، وہ موسوی شریعت میں، وہ موسوی دین میں وہ ان کے مجدد تھے. ایسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت محمدیہ کو بھی ایک تجدیدی سلسلے کی بشارت بخشی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق ہم اگر دیکھیں تو حضرت بانیہ جماعت اسلام کی اس جو اقتباس ہے اس کی روشنی میں سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کے مطابق وہ جو مجددین کا سلسلہ ہے امت محمدیہ میں وہی دراصل اس آیت کے اصل مخاطب ہیں. آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ سنیے کہ عبوری ڈھانچے کے طور پر کام کرنے والوں نے کیا گل کھلائے. اب یہ سنیں توجہ سے. جیسا کہ خاکسار پہلے بیان کر چکا ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعد صدر انجمن احمدیہ کو اپنی جانشین قرار دیا تھا. منتخب ہونے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور علیہ السلام کے الفاظ کی تصدیق فرماتے ہوئے صدر انجمن احمدیہ کو ہی مجلس انتخاب قرار دیا تھا. سامعین کرام یاد رکھیں اس بات کو.
جیسا کہ آپ اپنے 15 اکتوبر 1909 کے خطبہ عید الفطر میں خطبات نور صفحہ 419 پر صدر انجمن احمدیہ کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت صاحب کی تصنیف معرفت کا ایک نکتہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں. جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا، اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیثیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو. تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے. پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو، اور اس طرح تمہیں اکٹھا کر دیا. پھر نہ صرف 14 کا بلکہ قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا. اب جو اجماع کا خلاف کرنے والا ہے وہ خدا کا مخالف ہے. چنانچہ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے. باقی 14 آدمیوں کو خلیفۃ المسیح قرار دیا ہے اور ان کی کثرت رائے کے فیصلہ کو قطعی فرمایا. اب دیکھو کہ انہی متقیوں نے جن کو حضرت صاحب نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اپنی تقویٰ کی رائے سے، اپنی اجماعی رائے سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ و امیر مقرر کیا، اور پھر نہ صرف خود بلکہ ہزار لوگوں کو اسی کشتی پر چڑھایا جس پر خود سوار ہوئے. تو کیا خدا تعالیٰ ساری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا؟ ہرگز نہیں. پس تم کان کھول کر سنو، اگر اب اس معاہدہ کے خلاف کرو گے تو فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقٌ فِي قُلُوبِهِمْ کہ مصداق بنو گے. میں نے تمہیں یہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ تم میں بعض نافہم ہیں جو بار بار کمزوریاں دکھاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر جانتے ہیں. اے میرے احمدی بھائیوں، حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی وفات پر صدر انجمن احمدیہ، جس کو حضور سامنے اپنی جانشین قرار دیا تھا، نے عبوری ڈھانچے کے سلسلے میں حضور اسلام کی وصیت کے مطابق کامل اتفاق رائے کے ساتھ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خلیفۃ المسیح اول منتخب کر لیا. اسی طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی وفات کے بعد عبوری ڈھانچے یعنی انٹرم فریم ورک کے طور پر انتخابی خلافت راشدہ کا آغاز ہو گیا. حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سامعین کرام احمدی خلیفہ راشد تھے. حضور صاحب نے تیسری وصیت یہ فرمائی تھی کہ تم میرے بعد قدرت ثانیہ کے نزول کا انتظار کرنا اور اس کے لیے دعائیں کرنا، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 پر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے. سو تم خدا کی قدرت ثانیہ کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے. اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی. یہاں پر سامعین کرام ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ حضور صاحب نے اپنی وصیت میں جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ وہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا. کیا حضور صاحب نے اس انسان کو 40 آدمیوں 40 مومنوں کے منتخبہ شخص کو قدرت ثانیہ قرار دیا تھا، یا کہ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کو حضور صاحب نے قدرت ثانیہ فرمایا تھا؟ کیونکہ دونوں جو فریم ورک دیا حضور صاحب نے اپنی جماعت کو، اپنے پیروکاروں کو، اس میں دونوں کا ذکر کر دیا.
اپنے مان بات تو یہ فرما دیا کہ 40 مومن جس انسان پر اتفاق کریں گے وہ بیعت لینے کے، میرے نام پر بیعت لینے کی مجاز ہے، وہ بیعت لے۔ یہ تو انتخابی امام تھا یا خلیفہ تھا۔ اور دوسرا یہ فرما دیا کہ اور جب تک کوئی اس طرح کام کرنا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ ایک دوسری طرف روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے کی بھی بشارت دے دی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے قدرت ثانیہ کا مظہر کون ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً گزارش ہے سامعین کرام کہ حضور سامنے 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے منتخب ہونے والے وجود یعنی انتخابی امام یا خلیفہ کو قدرت ثانی قرار نہیں دیا، بلکہ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کو قدرت ثانیہ کا مظہر قرار دیا تھا۔ میرے سادہ احمدی بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ خاکسر کہہ رہا ہے کہ حضور سامنے روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کو قدرت ثانیہ قرار دیا تھا، اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ تو اس سلسلے میں اے میرے بھائیوں، پہلا ثبوت اس کا یہ ہے کہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بطور خلیفۃ المسیح اول انتخاب کے بعد خلیفہ اول اور کبار اصحاب احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمیت ساری جماعت احمدیہ کا یہ اجماعی موقف اور اجماعی عقیدہ تھا کہ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والا وجود ہی قدرت ثانیہ کا مظہر ہوگا۔ یہ سب کا تھا، خلیفہ اول کا بھی تھا، یہی موقف تھا، اور اس وقت کبار صحابہ جو تھے جماعت احمدیہ کے، اور تقریباً سب لوگ، ان کا یہی موقف تھا اور عقیدہ تھا۔ تبھی حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کے بعد سامعین کرام قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا، میں آپ لوگوں کو یہ اقتباس پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ یہ اقتباس جو ہے تاریخ احمدیہ جلد 3 صفحہ 212 پر ہے۔ یعنی یہ کسی مسلمانوں کی تاریخ یا یہودیوں کی تاریخ یا ہندوؤں کی تاریخ کا حوالہ نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ قادیان کی تاریخ احمدیہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 212 پر یہ حوالہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یعنی قادیانی جماعت کا اپنا تاریخ ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے۔ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان شائع کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے سامعین کرام کے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد موعود ذکی غلام کو ہی قدرت ثانیہ کا موعود سمجھتے تھے، مصداق سمجھتے تھے، جس نے بعد ازاں روح القدس پا کر کھڑا ہونا تھا۔ احمدی موعود قدرت ثانیہ کے اس پہلے مظہر کو حضور سامنے مسلم موعود کا نام دیا تھا، اور خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے مجدد سمجھتے تھے۔ اگر سامعین کرام، اگر انتخابی خلافت راشدہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں قدرت ثانیہ ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور حضرت میر ناصر نواب صاحب سے یہ ارشاد فرماتے کہ جناب قدرت ثانیہ تو مجسم رنگ میں خلیفۃ المسیح اول کی صورت میں افراد جماعت کے سامنے موجود ہے، اور اب آپ کس قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کرنا اور کروانا چاہتے ہیں؟ یہ ضرور خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر انتخابی خلافت قدرت ثانیہ کا مظہر ہوتی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود بھی جماعت کے ساتھ مل کر قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اگر یہ انتخابی خلافت جو شروع ہوئی تھی 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے، اگر یہ قدرت ثانیہ کی مظہر تھی،
تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں دعائیں کرتے رہے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے، اور کیوں حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح باقی جو خاندان کے لوگ تھے کیوں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرنے کی درخواست کیوں انہوں نے کی؟ ان دونوں حوالوں سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح اول قطعی طور پر احمدیہ انتخابی خلافت راشدہ کو قدرت ثانیہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ ان الہامی خلفاء کے سلسلہ کو جو پہلے ہی محمدی سلسلہ میں مجددین کے رنگ میں مبعوث ہوتے چلے آ رہے ہیں قدرت ثانیہ کے مظاہر سمجھتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موعود قدرت ثانیہ کے نزول کے وقت کا جو تعین فرمایا اپنی زندگی میں، یہ محض آپ کا ایک اجتہاد تھا، جبکہ فی الحقیقت احمدی موعود قدرت ثانیہ کے مصدر اول موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود نے امت محمدیہ میں آنے والے مجددین کی طرح حضور اسلام کے بعد آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر نزول فرمانا تھا۔ آپ نے اپنے مختصر 6 سالہ دور خلافت میں حضور علیہ السلام کی بیان فرمودہ ہدایات کی روشنی میں تبلیغ اسلام کا کام جاری رکھا اور ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا درس بھی دیتے رہے۔ اوائل 1914 میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بیمار ہو گئے۔ جب بیماری شدت میں بڑھ گئی تو آپ نے 4 مارچ 1914 کو ایک وصیت تحریر فرمائی، جو کہ مورخہ 11 مارچ 1914 کو الفضل اخبار میں چھپی تھی۔ آپ کی وصیت کا لب لباب یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے بعد جماعت کسی متقی اور عالم باعمل اور ہر دل عزیز شخص کو آپ کا جانشین منتخب کر کے اس کے ہاتھ پر جمع ہو جائے۔ جیسا کہ سامعین کرام، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور سامنے فروری 1905 کے شروع میں صدر انجمن احمدیہ کے ادارے کو قائم فرمایا۔ حضور سامنے اس کے 14 ممبران کو نامزد فرما کر حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا صدر مقرر فرما دیا تھا، اور ان کے ناموں کا ذکر خاکسار پہلے ابھی ذکر کر چکا ہے۔ مزید یہ کہ حضور سامنے صدر انجمن احمدیہ کو نہ صرف اپنی جانشین قرار دیا بلکہ اس کے اکثریتی فیصلہ کو بھی درست فیصلہ قرار دیا۔ اسی طرح بعد ازاں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے 15 اکتوبر 1909 کے خطبہ عید الفطر میں صدر انجمن احمدیہ کو ہی حضور اسلام کی نامزد کردہ مجلس انتخاب قرار دیا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 مارچ 1914 کو بروز جمعہ فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، یہ بات توجہ سے سننے والی ہے کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد صدر انجمن احمدیہ کے 13 ممبران موجود تھے، جن کی اکثریتی رائے کو حضور صاحب اپنی زندگی میں درست قرار دے کر گئے تھے، اور حضرت خلیفہ اول کے فرمودہ کے مطابق بھی یہی مجلس انتخاب تھی، اور انہی ممبران کو اکثریتی رائے کے ساتھ ممکنہ طور پر انہی میں سے جماعت احمدیہ کے خلیفہ ثانی کو منتخب کرنا تھا۔ لیکن جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جانتے تھے کہ حضور اسلام نے صدر انجمن احمدیہ میں اپنے جانشین کے طور پر جن اصحاب کو نامزد کیا تھا، ان کی اکثریت جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو خلیفۃ المسیح ثانی منتخب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور فیملی سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ حضرت خلیفہ اول کی وفات کے بعد ہر صورت میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو خلیفہ ثانی بنانا ہے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو اس کا بخوبی علم تھا کہ حضرت خلیفہ
اول کی وفات کے بعد صدر انجمن احمدیہ کے ممبران اسے کسی صورت میں بھی جماعت احمدیہ کا خلیفہ ثانی منتخب نہیں کریں گے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامعین کرام عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے منکسر مزاج تھے اور ایک درویش صفت انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور صاحب کی اولاد کا بے حد احترام کرتے تھے، لہذا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضرت خلیفہ اول کی اس بے جا عقیدت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے دور خلافت میں ہی اپنی سیاسی کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر 1909 میں ایک انجمن ارشاد بنا ڈالی، جبکہ صدر انجمن احمدیہ ان کے والد صاحب کی بنائی موجود تھی، تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو خلافت اولیٰ کے دوران انجمن ارشاد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ان کی سیاسی کارروائیاں تھیں۔ فروری 1911 میں مجلس انصار بنا لی۔ چونکہ پیش گوئی مسلم موت کا سامعین کرام آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ اسی طرح وہ جھوٹا دعویٰ مسلم موت جس کا عملاً اعلان انہوں نے 1944 میں کیا تھا، اس کی بنیاد جون 1913 میں اخبار الفضل جاری کر کے رکھ دی گئی تھی۔ 1913 میں ہی دعوت الی الخیر فنڈ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ سب ان کی سیاسی کارروائیاں تھیں۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام تو اپنی زندگی میں اپنے رسالہ الوصیت میں اپنے پیروکاروں کو 3 نصائح فرما کر گئے تھے یا 3 وصیتیں کر کے گئے تھے، جن کا خاکسار پہلے ذکر کر چکا ہے۔ دوبارہ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ پہلی نصیحت حضور صاحب نے یہ فرمائی تھی کہ اپنی زندگی میں حضور صاحب نے ایک مجلس انتخاب کے طور پر صدر انجمن احمدیہ کا قیام فرمایا تھا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے دین اسلام کی اشاعت اور غلبے کے لیے اپنے بعد ایک عبوری ڈھانچے یعنی انٹرم فریم ورک کی وصیت فرمائی تھی۔ یعنی یہ جو عبوری ڈھانچہ تھا، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ، یعنی اس طریقے پر حضور صاحب نے ان کا یہ اس ڈھانچے کو ترتیب دیا تھا کہ میرے بعد ایسا وقتی طور پر عارضی طور پر یہ کام کرتے رہنا۔ تیسرا یہ کہ قدرت ثانیہ کے اس موعود مظہر جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہوشیارپور میں چلہ کے دوران بشارت بخشی تھی کا انتظار کرنے کی نصیحت اور وصیت فرمائی تھی آپ نے اپنی جماعت کو، اپنے پیروکاروں کو۔ سامعین کرام، حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کیا کیا غلط کام کیے ہیں۔ چند بڑے بڑے غلط کاموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، آپ نے اپنے والد محترم حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے اپنی بنائی ہوئی انجمن ارشاد اور اپنی مجلس انصار میں اپنا نام پیش کروا کر اپنا بطور خلیفہ ثانی انتخاب کروا لیا، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد۔ یہ انہوں نے پہلا ایک غلط کام کیا، یعنی اس صدر انجمن کو رد کیا جو آپ کے محترم والد امام مہدی و مسیح موعود السلام نے قائم فرمائی تھی اپنی زندگی میں، اور جس کی رائے کو، اکثریتی رائے کو انہوں نے قطعی اور ٹھیک اور درست قرار دیا تھا، اس کو رد کر دیا۔ صدر انجمن احمدیہ کے ممبران کی اکثریت جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ان کارروائیوں سے بد دل ہو کر قادیان چھوڑ کر لاہور چلی گئی، اور اس طرح جناب مرزا محمود احمد صاحب نے خلافت پر قبضے اور اپنے مذہبی اقتدار کو قائم کرنے کے لیے اپنے والد کی جماعت احمدیہ کو 2 لخت کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ یہ سب سے بڑا پہلا غلط کام تھا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا۔ دوسرا، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نانا جناب میر ناصر نواب صاحب حضور السلام کے خاندان اور اس طرح حضور علیہ السلام کے خاندان کے دیگر افراد جس قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے پہلے انتخابی خلیفے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائیں کرواتے رہے تھے، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی انتخابی خلافت کو ہی قدرت ثانیہ قرار دینے کے لیے جس جگہ پر حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور خلیفہ اول انتخاب ہوا تھا، وہاں پر جھوٹے طور پر اور جعل سازی کرتے ہوئے یہ بورڈ لگا دیا کہ مقام ظہور قدرت ثانیہ۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ شخص مسلم موعود تھا جماعت احمدیہ قادیان میں، جس کو لوگ مسلم موعود مانتے ہیں۔ اے میری اسیر احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کیا یہ عجیب مکاری اور جال سازی نہیں تھی کہ جس قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے یہ لوگ خلیفہ اول سے دعائیں کرواتے رہے، خلیفہ اول کی وفات کے بعد ان کے انتخاب کی جگہ کو ہی مقام ظہور قدرت ثانیہ قرار دے لیا۔ عجیب جال سازی اور مکاری دیکھیں، اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا بڑا جرم جو ہے خلافت احمدیہ پر قبضہ کر کے اسے ملوکیت میں بدلنے اور جھوٹے دعویٰ مسلم موعود سے پہلے تک۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سنیے۔ خلافت احمدیہ پر قبضہ کر کے اسے ملوکیت میں بدلنے اور جھوٹے دعویٰ مسلم موعود سے پہلے تک جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نبیوں اور مجددوں کی بعثت کے قائل رہے تھے۔ مثلاً عذرائے نبوت کے سلسلے میں 1915 کے جلسہ سالانہ کی تقاریر میں جو بعد ازاں انوار خلافت کے نام سے شائع ہوئیں، ان تقاریر میں انوار خلافت انوار العلوم جلد 3 صفحہ غالباً 124 ہے پر فرماتے ہیں، دنیا میں جب ضلالت اور گمراہی اور بے دینی پھیل سکتی ہے تو نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ 1915 کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی۔ جس وقت ضلالت اور گمراہی پھیلتی رہی ہے اور لوگ خدا تعالیٰ کو بھلا دیتے رہے ہیں اور فسق و فجور میں پھنس جاتے رہے ہیں، اسی وقت نبی آتا رہا ہے۔ اسی طرح اب بھی جب ایسا ہوگا کہ دنیا خدا تعالیٰ کو چھوڑ دے گی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دے گی اور گند اور پلیدیوں میں مبتلا ہو جائے گی، اس وقت نبی آئے گا اور ضرور آئے گا۔ یہ انواری خلافت انوار العلوم جلد 3 صفحہ 124 پر یہ الفاظ ہیں ان کے۔ اسی طرح 1921 میں اپنی کتاب آئینہ صداقت انوار العلوم جلد 6 صفحہ 124 پر فرماتے ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ سنیے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ مرزا صاحب نبی ہیں اور بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے آپ کی اتباع سے آپ علیہ السلام کو نبوت کا درجہ ملا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اور کتنے لوگ یہی درجہ پائیں گے، ہم انہیں کیوں نبی نہ کہیں۔ یہ دوسری سٹیٹمنٹ میں نے پڑھ دی آپ لوگوں کو، 1921 کی ہے، پہلی 1915 کی تھی۔ اب تیسری سٹیٹمنٹ کی پڑھیے، بیان پڑھیے۔ اپنی تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 319 پر فرماتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر دنیا کو ایک ہوشیار کرنے والے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور اسلام میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا۔ ان مجددوں کے متعلق بھی اس آیت یعنی سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں پیشگوئی موجود ہے، کیونکہ وہ بھی جزوی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور ایک جزوی تاریک رات میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 319۔ چوتھا ان کا یہ سٹیٹمنٹ یعنی عذرائے نبوت یا عذرائے مجددی کے سلسلے میں سنیے۔ اپنی تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 391 پر فرماتے ہیں، اسی کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کرے گا۔ کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ کیسی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں اس وقت اپنی تفسیر کبیر میں بھی، یعنی اپنے دعویٰ مسلموں سے پہلے کی ان کی باتیں ہیں۔ اور وہ لوگ آگے فرماتی ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی پسند نہیں کروں گا، اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے۔ اور اس طرح اسلام
ہر زمانہ میں دھل دھلا کر پھر نیا بن جایا کرے گا۔ تفسیر کبیر جلد دہم صفحہ 391۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور کے دوران جس موعود ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، اسی موعود ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی قرار دیا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے الہامی کلام وہ جو حضور علیہ السلام حضرت مرزا صاحب وسلم پر نازل ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس موعود ذکی غلام کو مسیح موعود کا لقب دیا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد جماعت احمدیہ میں بدیوں اور برائیوں کی اصلاح کرنے والا وجود۔ حضور علیہ السلام نے اپنی الوصیت میں اسی وجود کے انتظار کے لیے سامعین کرام کہا تھا، اپنے پیروکاروں کو، اپنی جماعت کو۔ آپ علیہ السلام نے اپنی جماعت کو فرمایا تھا کہ وہ میری وصیت کے مطابق عبوری ڈھانچہ یعنی انٹرم فریم ورک بنا کر جماعتی امور کی انجام دہی کا فریضہ ادا کرتے رہیں اس وقت تک جب تک وہ موعود ذکی غلام روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلافت پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس موعود ذکی غلام کی پیشگوئی پر نشانہ باندھا ہوا تھا، کیونکہ وہ تو خلافت اولیٰ کے دور میں الفضل اخبار جاری کرتا پھر رہا تھا۔ وہ کیوں کر رہا تھا؟ اس بات کی نشانی ہے کہ خلافت اولیٰ کے دوران میں بھی وہ مسیح موعود بنا بیٹھا ہوا تھا، یعنی وہ پیشگوئی مسیح موعود کا مصداق بنا ہوا تھا۔ یہ الفاظ اخبار الفضل جاری کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہے، ورنہ اخبار کا کوئی اور نام بھی ہو سکتا تھا۔ خلافت پر سامعین کرام قبضہ کرنے کے ایک طویل عرصہ بعد تک تو آپ یعنی خلیفہ ثانی صاحب نبیوں اور مجددوں کی بعثت کے قائل رہے، لیکن 28 جنوری 1944 کو قادیان میں خطبہ جمعہ میں ایک خواب کی بنیاد پر ایک جھوٹا دعویٰ مسیح موعود کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے جناب خلیفہ ثانی صاحب نے ایک جھوٹے دعویٰ مسیح موعود کے ساتھ پیشگوئی مسیح موعود پر قبضہ کرنے کے بعد نبیوں اور مجددوں کی بعثت کے سلسلہ میں اپنے سابقہ بیانات بھی بدل لیے۔ اپنے جھوٹے دعویٰ مسیح موعود سے پہلے تو وہ اعلان کرتے رہے کہ انتخابی خلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی نبیوں اور مجددوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن جھوٹے دعویٰ مسیح موعود اور پیشگوئی مسیح موعود پر قبضہ کرنے کے بعد 1947 میں کسی احمدی کے اس سوال پر کہ کیا خلیفہ کی موجودگی میں مجدد ہو سکتا ہے کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے، وہ کہتے ہیں خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا کام ہی شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اب دیکھو کیسے انہوں نے اپنے بیان بدل لیے۔ پہلے والے دعویٰ جو مسیح موعود کا کیا، اس سے پہلے میں نے ابھی ساری ان کی بیانات پڑھے ہیں۔ دعویٰ مسیح موعود سے پہلے نبوت بھی جاری تھی، مجددوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اب دعویٰ کے بعد 1947 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ الفضل 8 شہادت اپریل 1947 صفحہ 4 پر یہ سٹیٹمنٹ ان کی پڑھی جا سکتی ہے۔ جھوٹے دعویٰ مسیح موعود سے پہلے انتخابی خلیفوں کے ہوتے ہوئے مجدد تو الگ رہے، نبی بھی آ سکتے تھے۔ سامعین کرام، جھوٹے دعویٰ مسیح موعود کے ذریعے پیشگوئی مسیح موعود پر قبضہ کرنے کے بعد یعنی 1944 کے بعد ایک انتخابی خلیفے کے ہوتے ہوئے نبی تو رہے ایک طرف، بدعتوں اور برائیوں کو قلع کما کرنے کے لیے ایک مجدد بھی مبعوث نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی ان کا یہ پھر ایسا فوراً انہوں نے اپنا عقیدہ بدل لیا۔ یعنی خلافت احمدیہ کی صف لپیٹنے اور اسے اپنی ملوکیت میں بدلنے کے بعد جناب خلیفہ ثانی صاحب نے نبیوں اور مجددوں کو مبعوث کرنے کے اللہ تعالیٰ کے اختیار کو بھی اپنے قبضہ میں، اپنے زوم میں، اپنے قبضہ میں لے لیا تھا۔ اب تک لیا ہوا ہے، اپنے زوم میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ غلطی پر لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کو کوئی انسان دنیا کا شکست نہیں دے سکتا اپنے ارادوں کی تکمیل میں۔ اس نے بڑے بڑے فرعونوں کو بھی غرق کر دیا سمندروں میں۔
سامعین کرام، حضرت امام مہدی ب مسیح موعود السلام اپنی کتاب شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 353 پر ایک خلیفہ راشد کے سلسلے میں فرماتے ہیں۔ سنیے کیا حضور السلام فرماتے ہیں۔ افسوس کہ ایسے خیال پر جمنے والے خلیفہ کے لفظ کو بھی جو استخلاف سے مفہوم ہوتا ہے تدبر سے نہیں سوچتے، کیونکہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذیلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ اس واسطے رسول کریم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے۔ کتنی عظیم بات حتمانی جماعت سامنے فرما دی خلفائے راشدین کے متعلق کہ وہ نبیوں کے رسولوں کے ذل ہوتے ہیں۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جماعت احمدیہ قادیان میں جس قسم کی انتخابی خلافت جاری ہے، حضور علیہ السلام کی الوصیت میں اس کا سرے سے کوئی اشارہ تک بھی نہیں ملتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی الوصیت میں اپنے پیروکاروں کو جو 3 وصیتیں فرمائی تھیں، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یعنی 1914 تک، تو حضور السلام کی ان وصیتوں پر کسی نہ کسی رنگ میں تھوڑا بہت عمل ہوتا رہا، کیونکہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے بڑا مجبور کر دیا تھا، وہ بھی بے بس تھے اپنی زندگی میں۔ 6 سالہ اپنا خلافتی دور انہوں نے بڑی مشکل سے پورا کیا، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر اسے اپنی ملوکیت میں بدلنے والوں نے حضور علیہ السلام کی وصیتوں کی کس طرح دھجیاں اڑائیں۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلافت پر قبضہ کر کے اسے اپنی ملوکیت میں بدلنے کے لیے کیا کیا جھوٹ بولے، کیا کیا جعل سازیاں کی، کیا کیا جھوٹے دعوی کیے۔ خاکسار نے قطعی دلائل کے ساتھ یہ سب کچھ آپ لوگوں کے آگے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اگر کوئی میری ان باتوں کو جھٹلانا چاہے تو میں اسے دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ میدان میں آ کر یہ نیک کام کرنے کی جرات ضرور کرے۔ آخر میں میرا آپ سب سے سوال ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی الوصیت کی اس طرح دھجیاں اڑانے والے مسیح موعود کے خلیفے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ دعویٰ قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، قدم قدم پر ان لوگوں نے جعل سازیاں کی اور حضور اسلام کی تعلیم کو رد کیا، بدعات پیدا کی، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، ٹائٹل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا گناہ اور جرم یہ لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، جو کہ ایک خلیفہ راشد کے تعریف کے مطابق نہیں آتے۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مرسلین ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ وحی اور الہام کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ وہ لوگ دنیا میں اپنی بعثت کے بعد ماریں کھاتے ہیں، ان کا اخراج اور مقاطعہ ہوتا ہے، اور ہر دکھ اور تکلیف اپنی قوم سے وہ لوگ سہتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، اپنے سے اختلاف کرنے والے احمدیوں کا، جماعت احمدیہ قادیان میں سے، یعنی حضور صاحب کی جماعت میں سے اخراج اور مقاطعہ کرتے پھر رہے ہیں۔ دعویٰ یہ کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نام نہاد قدرت ثانیہ کے سامعین کرام، نام نہاد تیسرے اور چوتھے مظاہر نے جماعت احمدیہ کے ساتھ کیا کیا کیا، اور 5واں نام نہاد قدرت ثانیہ کا نام نہاد مظہر آج کل کیا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں ان سب کی سیاہ کاریوں پر انشاءاللہ تعالیٰ روشنی ڈالوں گا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر